دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور گھروں میں سن رہی مائیں بہنیں، اسلامی مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ مہینہ رجب المرجب کا شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی جو عظمت اور ادب کے اعتبار سے دوسرے مہینوں سے ممتاز اور علیحدہ ہے۔ تمام شریعتیں اس بات پر متفق ہے کہ ان مہینوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی گناہ اور نافرمانی، اللہ کی معصیت کی جائے تو اس کا عذاب اور گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہے، اور یہ گنتی کتاب الہی میں لکھی ہوئی ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کی۔ منہا 4 حرم، ان قمری یعنی چاند کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت و حرمت والے مہینے، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار اور مسلسل ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ الذی بین جمادی الاخری و شعبان، جو جمادی الاخری کے بعد اور شعبان سے پہلے ہے، جسے رجب مضر کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مکۃ المکرمہ میں جو کفار و مشرکین آباد تھے، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ملت ابراہیمی کے اوپر قائم تھے، لیکن ان کا گزر بسر کا ذریعہ جنگ و جدال اور قتل و قتال ہی بن گیا تھا۔ اس لیے لڑائی کے درمیان میں جب یہ مہینے آ جاتے
تو وہ مہینوں کی تعداد کو کم کر دیتے یا بڑھا دیتے. مثال کے طور پر لڑتے ہوئے محرم کا مہینہ آ گیا تو وہ کہہ دیتے کہ ابھی محرم کا مہینہ نہیں، آنے والا مہینہ محرم کا ہوگا. کبھی تو 12 مہینوں کی جو گنتی اور تعداد ہے اس کو بھی بڑھا کر کے 13 یا 14 کر دیتے. سن 8 ہجری کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ فتح فرمایا تو سن 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین سے برات کے اعلان کے لیے بھیجا. اسلامی مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لیکن جاہلیت کی ترتیب کے اعتبار سے وہ ذو القعدہ کا مہینہ تھا. پھر جب سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا اور منا کے اندر جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں کہا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. زمانہ پھر پھرا کر گھوم گھما کر اسی ترتیب پر آ گیا جس ترتیب پر اسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش کے وقت رکھا تھا. یعنی جاہلیت والوں کے نزدیک بھی وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک اور آپ کی ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا. تو اس زمانے کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام اور عظمت مسلم تھی. قتل و قتال سے اپنے آپ کو باز رکھا جاتا تھا اور نیک اعمال کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خاص جستجو، لگن اور تڑپ ہوا کرتی تھی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رجب المرجب کا مبارک مہینہ جو اشہر حرم میں سے ہے ہمیں عطا کیا تو ہم اس کی فضیلت اور بزرگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے نیک اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. بارہ کے 12 مہینوں میں معصیت اور اللہ کی نافرمانی یہ مبغوض بات ہے، ناپسندیدہ فعل. لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. ان 4 مہینوں کے اندر جو نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے، نیک اعمال میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بقیہ مہینوں کے اندر بھی اسے نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرماتے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ عطیہ خداوندی ہے. اللہ نے یہ جو خاص مہینہ ہمیں عطا کیا ہے،
ہم اس کی تعظیم اور بزرگی کو سمجھ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 2024 چلا گیا اور 2025 شروع ہو گیا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اور شریعت عطا کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری اور اتباع کا جو ہمیں حکم دیا ہے، اوامر کی کرنے کے کاموں کی ایک لمبی فہرست دی ہے، اور نواہی یعنی نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے اور رکنے کا کہا ہے۔ تو کیا ہم نے اللہ کے اوامر کو ادا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی معنی میں تابعداری اور پیروی کی، گناہوں اور معصیتوں سے اپنے آپ کو بچایا؟ اور جناب جشن منایا جا رہا ہے، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، مبارک بادیاں دی جا رہی ہیں، کس بات پر؟ نئے سال کے اوپر۔ مبارک بادی تو اس کے لیے ہے جس کی نماز قضا نہیں ہے، مبارک بادی تو اس کے لیے ہے جس نے پوری اللہ کی راہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہے، مبارک بادی تو اس کے لیے ہے جس نے روزوں کا اہتمام کیا ہے، مبارک بادی تو اس کے لیے ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو صدقہ اور خیرات کیا ہے، مبارک بادی تو اس کے لیے ہے جس نے حج بیت اللہ کی عظیم سعادت کو حاصل کیا ہے۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ 2024 چلا گیا اور 2025 کی ابتدا میں ہم لوگ آ گئے، تو ہمیں آج ہی سے یہ پختہ عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک بہترین زندگی اور ایسی زندگی جو اللہ کو پسند آ جائے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند آ جائے، ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، کتنے سارے لوگ جو گزشتہ سال ہمارے درمیان میں موجود تھے، لیکن اچانک قضائے الہی نے انہیں آ دبوچا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، کب ہمارے زندگی کی شام ہو جائے اور زندگی کی سانسیں رک جائے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں۔ بہت ترقی ہو گئی، ٹیکنالوجی کے اندر دنیا آسمان کو چھونے لگی ہے، لیکن کیا کسی نے یہ ترقی حاصل کر لی ہے کہ اس کی زندگی کے سانس ختم ہو جائے تو وہ اپنی چند سانسوں کو بڑھا لے، خواہ وہ اس کے عوض اپنی پوری کی پوری سلطنت جو ہے خرچ کر ڈالے؟ انسان کے اختیار کے باہر کی بات۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جائے گی تو نہ
تھوڑی دیر آگے ہوگی اور نہ تھوڑی دیر پیچھے ہوگی. مختصر سی زندگی میں ہم ایسے نقوش چھوڑ جائیں کہ بعد والے لوگ ہمیں یاد رکھیں. کہ انہوں نے زندگی گزاری. اپنے لیے تو ہر کوئی جی رہا ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں حیات مستعار دے رکھی ہے، اس زندگی سے اللہ کے احکامات زندہ ہو، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی نشر و اشاعت ہو، قوم اور ملت کے مسائل حل ہوں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو ہم بانٹنے والے بن جائیں، تو میرے بھائیو یہ کام کی بات. ہمدرد بن کے نہ جیا تو کیا جیے. کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے. اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا عزم اور ارادہ کرو کہ اللہ کا جو بھی حکم ہوگا اور دین کا جو بھی تقاضا آئے گا، انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے لیے حاضر رہے گے. خواہ وہ حفاظت شریعت کا مسئلہ ہو یا دین میں مداخلت کی کوئی بات، جب بھی کوئی مطالبہ ہمارے سامنے آئے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنے جان کی اور اپنے مال کی، اپنے اوقات کی، ہر چیز کی قربانی پیش کریں گے. تو نئے سال کے ابتدا میں یہ عزم اور ارادے ہوں کہ تمام گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، فرائض اور خصوصاً نمازوں کا اہتمام ہوگا، زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ادا کی جائے گی، حج بیت اللہ فرض ہو گیا تو حج کے لیے جائیں گے، زکوٰۃ کا جو نصاب شریعت نے ہمارے لیے متعین اور مقرر کیا ہے اور اس کے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، اس حساب سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو نکالیں گے. عقائد کی درستگی کے ساتھ، دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ، بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکروں کے ساتھ، خواتین میں دین کو زندہ کرنے کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم آنے والے سال کو گزاریں گے. یہ جو مہینہ ہے طاعات اور نیکیوں کا موسم بہار، اور خصوصاً اشہر حرم، اس لیے جب یہ مہینہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا ای فی طاعتنا و عبادتنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب و شعبان میں ہماری طاعت و عبادت میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مبارک لمحات کے حصول اور اس میں روزے و تراویح کی توفیق خاص عطا فرما.
ان مہینوں کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا روزوں کا اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ روزہ خود مستقل ایک عمل ہے، اور پھر رجب کا اشہر حرم میں ہونا اس کے ثواب میں اضافے کا باعث. لہذا اس مہینے میں کسی بھی دن کسی خاص و متعین اجر و عقیدہ کے بغیر روزہ رکھنا یقیناً باعث خیر و امر مستحب ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، دوسری حیثیت رجب میں شہر حرام ہونے کی ہے جو اس رجب میں اور بقیہ اشہر حرم میں مشترک ہے. پہلی حیثیت سے قطع نظر صرف اس دوسری حیثیت یعنی جو اشہر حرم کی ہے، اس حیثیت سے اس میں روزہ رکھنے کو مندوب یعنی پسند فرمایا گیا ہے. البتہ ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا سنت. اس لیے ہمیں خاص طور پر ایام 20 کے 3 روزوں کا ہر مہینے اہتمام کرنا چاہیے. اللہ نے قانون بیان کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. رمضان المبارک کے 30 روزے تو فرض ہے اور الحمدللہ ہم سبھی لوگ رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم ہر مہینے کے 3 روزے رکھیں گے تو پورا سال ہمیں روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، اور یہ مردہ سنت زندہ ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو میری امت کے بگاڑ کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب دیا جائے گا. ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنت کے بارے میں ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوں گا. اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس اور اشہر حرم میں بطور خاص اور باقی مہینوں میں عمومی طور پر اپنی اطاعت والے اور رضامندی والے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں، معصیتوں اور اپنی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جن کی سنت باقی ہے پڑھ لیجیے. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام